بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو بزرگو، آج رمضان المبارک کی 2 تاریخ ہے۔ کل گزشتہ آپ حضرات کے سامنے تفسیر کے لائن سے کچھ مبادیات بیان کی تھی۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ دیدار ہوا، اس کا بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ اسی طرح سورہ مدثر ایک ہی ساتھ 5 آیتیں نازل ہوئی، وہ تمام چیزیں آپ حضرات کے سامنے کل کے مجلس کے اندر بیان کی گئی تھی۔ آج کی مجلس کے اندر ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ وحی کسے کہتے ہیں اور وحی کا معنی کیا ہوتا ہے، وحی کا سلسلہ کیا ہے، اسی طرح ہمارے نبی پر کن کن اشکال اور کن کن شکلوں کے اندر وحی نازل ہوتی تھی۔ آج ان تمام باتوں کو ہم انشاءاللہ اچھی طرح سمجھیں گے۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ وحی کسے کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے مخصوص بندوں یا رسولوں پر پہنچائے جانے والے پیغام کو وحی کہتے ہیں۔ اب لغوی اعتبار سے وحی کہتے ہیں الاعلام بخفیۃ، کہ چپکے سے اور پوشیدہ طور پر کسی کو کوئی بات بتلانے کو وحی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح صاحب مفردات القرآن نے السرعہ یعنی جلدی اور تیزی کا اضافہ بھی کیا ہے، کہ تیزی سے اور چپکے سے دوسروں کو پتہ نہ چلے، اس طرح بات کہنا، اس کو وحی کہتے ہیں۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، اس وقت لوگ موجود ہوتے تھے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آپ کے پاس کون سی چیز آئی۔ اب وحی کا یہ جو سلسلہ ہے وہ 23 سالہ دور نبوت میں آخر عمر تک رہا ہے، اور وحی کی نزول کی کل مدت جو ہے وہ 22 سال 5 مہینے اور 14 دن ہے۔ یعنی اگر 17 رمضان سے حساب لگایا جاوے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 یا 12 ربیع الاول کو شمار کی جاوے، جیسا کہ راجح قول کے مطابق، تو یہ حساب بنتا ہے۔ یعنی یہ جو وحی کا نزول کا جو طریقہ بتایا اور جو مدت بیان کی گئی، وہ جو مدت ہے 22 سال 5 مہینے 14 دن، یہ مدت اس وقت پوری ہوتی ہے جبکہ وحی کی ابتدا ہم شمار کریں گے 17 رمضان المبارک سے، اور وفات ہمارے نبی کی 11 یا 12 ربیع الاول کو، یہ جو زمانہ ہے اس کو شمار کریں گے، تب اتنی مدت ہو سکتی ہے اور تب یہ حساب پورا ہو سکتا ہے۔ اور پورا قرآن اسی درمیان میں نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے وحی اور دوسری وحی تھی، جس کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے کل کی مجلس کے اندر کر دیا گیا تھا، کہ سب سے پہلے وہی تھی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق والی، جو غار حرا کے اندر اللہ کے نبی کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ہمارے نبی کو اپنے سینے سے چپٹا دیا تھا، وہ سب سے پہلے وحی تھی۔ اور دوسرے وحی سورہ مدثر والی تھی۔ اور آخری وحی یہ ہے کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور اسی طرح بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جو سورہ بقرہ میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ سورہ مائدہ میں ہے۔ اور اس سے پہلے جو آیت پڑھی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ سورہ بقرہ کی ہے۔ یہ قول بھی ہے، اور اس کو بھی آخری وحی میں شمار کیا جاتا ہے۔ وحی کی مختلف صورتیں ہوتی تھی، کبھی تو پوری صورت نازل ہوئی ہے، اور جیسے کہ سورہ انعام ایک بارگی پوری صورت نازل ہو گئی ہے، اور یہ سب سے بڑی وحی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔
جو ایک وقت میں نازل ہوئی، اور سب سے چھوٹی وحی غیر اولی الضرر ہے کہ یہ ایک موقع پر نازل ہوئی ہے۔ اب ہم نے یہ سمجھ لیا، اب ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ وحی کے نازل ہونے کے طریقے کیسے ہوتے تھے، کہ وحی کے کیا طریقے ہوا کرتے تھے۔ تو بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ حضرت حارث ابن حشام جو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی، اے اللہ کے رسول آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی تو میرے پاس وحی گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے، یعنی جب وحی مکمل ہو جاتی ہے تو اس وحی کے ذریعے جو کچھ مجھ پر نازل ہوتا ہے میں اس کو محفوظ کر چکا ہوتا ہوں۔ گھنٹی کی آواز سے کیا مراد ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ قول یہ ہے کہ یہاں تسلسل اور مسلسل ہونا مراد ہے، یعنی جب کبھی گھنٹی بجتی ہے یا گھنٹی بجائی جاتی ہے تو اس کی آواز جو ہے وہ مسلسل ہوتی رہتی ہے، اور مسلسل بجنے کی صورت میں اس کی آواز کی جہت بھی متعین نہیں ہوتی کہ کیا معلوم کہاں سے یہ آواز بجائی جاتی ہے، اور لگاتار گھنٹی بجائے جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرف سے یہ آواز آ رہی ہے، گویا وحی کی آواز تسلسل کے ساتھ اور ہر جہت سے آتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ اسی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ، کہ وحی کے آنے کے جو طریق ہے اور جو طریقے ہیں ان میں سب سے زیادہ سخت طریقہ یہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے متعلق فرماتی ہے کہ سخت سردی کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی، اس سے وحی کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ کی سانس خراٹوں کی طرح ہوا کرتی تھی۔ محترم دوستو بزرگوں، دوسرا طریقہ جو اسی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ فرشتہ میرے پاس انسانی شکل میں آتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لاتے مگر دوسرے لوگ نہ دیکھ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی انسانی شکل میں آتے تھے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ اب یہاں رک کر ایک بات سمجھو کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک صحابی ہے، اور یہ بہت بڑے حسین اور جمیل صحابی تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوسرے ملکوں میں جاتے تھے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے لیے اس دوسرے ملک کی عورتیں اور دوسرے ملک کے بچے باہر نکل آتے تھے۔ تو ذرا اندازہ لگائیے کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے حسین اور کتنے جمیل ہوں گے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ جن لوگوں کو نظر آئے ان کے متعلق یہ روایت ہے کہ آخر عمر میں ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی، یعنی دیکھنا بند ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آئے، سلام کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، توجہ نہیں فرمائی۔ ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔
تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکوہ ہونے لگا کہ کیا بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے، تو میری طرف سے توجہ نہیں کر رہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابا، آپ دیکھتے نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دحیہ کلبی نہیں ہے، بلکہ وہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جو انسانی شکل میں مجھ پر وحی نازل کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر نہیں آئے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر آئے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ آخری زمانے میں ان کی بینائی باقی نہیں رہی۔ یہ بھی منقول ہے۔ یہ دو طریقے عام طور پر قرآن کریم کے وحی کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ بہت زیادہ اس طرح قرآن شریف نازل ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر شکلیں بھی تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں 2 مرتبہ نظر آئے ہیں، اور پھر معراج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو وہاں براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت ہوئی۔ چنانچہ زندگی میں ایک ہی موقع ہے، ورنہ دنیا میں تو بات ہو ہی نہیں سکتی۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ڈالی جاتی، یہ بھی وحی کی شکل تھی۔ کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں بات ڈالی جاتی، کبھی خواب میں کوئی چیز دکھلائی جاتی۔ نبی کا خواب بھی وحی کے حکم میں ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا یہ معمول تھا کہ جب کہیں سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے، اگر آنکھ بند ہونے کی حالت میں لیٹے ہوئے ہوتے تو بھی کوئی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواب سے اور اپنی نیند سے نہ جگاتا تھا، اس لیے کہ پتہ نہیں کہ اس حالت میں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہو اور ہم ان کو نیند میں سے اٹھا دیوے تو وحی کا انقطاع ہو جاوے اور وحی کٹ جاوے۔ تو اس خوف سے صحابہ بھی ہمارے نبی کو نیند سے نہیں جگاتے تھے۔ ایک سفر میں ایک بات بیان کر دوں کہ ایک سفر میں رات کے آخری حصے میں سب کے اصرار کے اوپر اور سب نے زور کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، چنانچہ سب لیٹ گئے۔ لیٹتے ہی سب کی آنکھیں لگ گئی، حتیٰ کہ سورج نکل آیا۔ سب سے پہلے ایک صحابی اٹھے، پھر دوسرے صحابی اٹھے، پھر تیسرے صحابی، پھر چوتھے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے اور اٹھے۔ ان میں سے ایک صحابی کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی لیٹے ہوئے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی خواب سے بیدار نہیں کرتے، اس وجہ سے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہ ہو رہی ہو اور ہم جگا دے تو وحی کا انقطاع ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اٹھے تو ویسے تو نہیں جگایا، لیکن زور سے اللہ اکبر یعنی تکبیر کہنے لگے۔ تو اس آواز کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، اور ہر نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو بھی وحی پر محمول فرمایا کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ وحی کی بنیاد پر ہی اس کی گنجائش ہو سکتی تھی۔ اور بھی کچھ طریقے بتلائے جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر قرآن کی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی وہ پہلی 2 شکلوں میں ہوا کرتی تھی۔
پہلی دو شکلیں سے مراد کہ سلسلۃ الجرس کے گھنٹی کے بجنے کی طرح، اور دوسرے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ہمارے نبی کے پاس آیا کرتے تھے، اور اکثر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ اس طرح پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور نبوت میں نازل ہوا ہے۔ اب جب قرآن نازل ہو گیا تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ مکی اور مدنی صورتیں کسے کہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے بہت ساری مرتبہ کہ کسی صورت کے اوپر مکی صورت لکھی ہوئی ہوتی ہے، کبھی مدنی صورت لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے زمانے میں کچھ صورتیں نازل ہوئی، ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور بعض مکی صورتیں ایسی ہیں جن میں کچھ آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، تو ان کو اکثر آیتوں کے اعتبار سے مکی کہا جاتا ہے۔ 87 صورتیں مکی ہیں، یعنی 87 صورتیں مکی ہیں، اور 27 یعنی 27 صورتیں مدنی ہیں۔ جب دونوں کو ملائیں گے تو 114 صورتیں مکمل ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جانے سے پہلے جتنے بھی صورتیں نازل ہوئی وہ سب مکی کہلاتی ہے، اور مکی صورت کی تعریف سب سے بہترین تعریف یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جانے سے پہلے جتنے بھی صورتیں نازل ہوئی وہ سب مکی صورتیں کہلاتی ہے، حتیٰ کہ ہجرت کے سفر کے دوران کہ مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے جو بھی صورتیں نازل ہوئی وہ سب کی سب مکی ہی کہلاتی ہے، اور جب مدینہ پہنچنے کے بعد جتنی بھی آیتیں یا جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی وہ سب مدنی کہلاتی ہے، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہو۔ اس کا ایک مختصر سا واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کرنے کی غرض سے حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لائے اور تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی چابی منگوائی، اور کعبۃ اللہ کو کھولا گیا اور چابی آپ کے ہاتھ میں تھی۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چابی کا مطالبہ کیا اور چابی مانگی، اور کہا کہ اے نبی جی چابی مجھے دے دیجئے تاکہ حاجیوں کو پانی پلانے کی، اسی طرح جس کو سقایا کہتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری میں اپنے آپ پر لے لوں، اور اس کعبے کی صفائی اور اس کی چابی کو سنبھالنے کی ذمہ داری میں اپنے آپ پر لے لوں۔ اسی وقت یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ یہ جو آیت نازل ہوئی وہ مکہ مکرمہ کے اندر عین کعبہ شریف کے اندر کعبہ میں نازل ہوئی ہے، پھر بھی اس کو مدنی کہتے ہیں، مکی نہیں کہیں گے۔ کیوں مکی نہیں کہیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہجرت فرمانے کے بعد یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، تو ہجرت سے پہلے جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی ہو اس کو مکی صورتیں کہتے ہیں، اور ہجرت کے بعد جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی ہو، جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہو اس کو مدنی کہتے ہیں۔ اس کی مثال سب سے بہتر مثال یہ آپ کے سامنے ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ یہ آیت شریفہ عین مکہ مکرمہ کے اندر کعبۃ اللہ کے اندر نازل ہوئی ہے، پھر بھی اس کو مکی صورت نہیں بلکہ مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ تو اتنا یاد رکھے کہ کل صورتیں قرآن شریف کے اندر 114 ہے، جس میں 87 صورتیں مکی اور 27 صورتیں مدنی ہے۔ یہ قرآن پاک کے نزول کی تفصیل ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، کچھ مبادیات کے اعتبار سے یہ باتیں پوری ہوئی۔ اب انشاءاللہ آئندہ کل سے جو بیان کیا جائے گا
وہ سورہ فاتحہ کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ کل سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔